اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جماعت نحم کے سبق نمبر 7 جس کا عنوان ہے آرام و سکون، اس کا خلاصہ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ سبق آرام و سکون کے مصنف کا نام ہے سید امتیاز علی تاج۔ سبق آرام و سکون ایک ڈائیلاگ ہے، مکالمہ ہے، ڈرامہ ہے، جس میں ہماری ایک معاشرتی عادت کو بیان کیا گیا ہے کہ ہماری یہ معاشرتی عادت بن چکی ہے کہ جب کبھی کوئی گھر میں بیمار ہوتا ہے تو اس کی تیمارداری کی کوشش میں ہمارا رویہ ایسا ہوتا ہے کہ مریض کو خود اپنا خیال رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، جس میں مزاحیہ پہلو بھی ہے، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ آرام و سکون کی زندگی میں کیا اہمیت ہے، کہ اگر آرام و سکون نہ کیا جائے، لمبے عرصے تک انسان کام میں مصروف رہے تو پھر اسے اگر تھوڑا تھوڑا وقت روز آرام کے لیے نہ نکالا جائے تو پھر بیمار ہو کر زیادہ وقت آرام کے لیے نکالنا پڑ جاتا ہے۔ تو مکالمہ شروع کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اس میں ایک اہم کردار ہیں۔ ڈاکٹر صاحب خانہ کثرت کار سے بیمار پڑے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے آرام کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ بیگم ڈاکٹر صاحبہ کی تشخیص سے متفق ہیں۔ بیگم صاحبہ نے انہیں یقین دلایا ہے کہ وہ ان کی نصیحت پر عمل کریں گے۔ اب صاحب کمرے میں محو استراحت ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کے جانے کے بعد بظاہر وہ آرام و سکون کی بڑے زور شور سے تاکید کرتی نظر آتی ہیں، لیکن حقیقتاً آرام و سکون کی سب سے بڑی دشمن بھی وہی ہیں۔ ان کا باطنی پن انہیں آرام سے بیٹھنے نہیں دیتا۔ بیگم صاحبہ گھریلو کام کاج کی غرض سے جاتے ہوئے اشفاق صاحب کو تاکید کرتی نظر آتی ہیں کہ آرام کیجیے اور اگر ضرورت محسوس ہو تو قریب رکھی ہوئی گھنٹی بجا دیجیے گا، لیکن گھنٹی نہیں ملتی۔ اس سے پہلے بڑی شد و مد سے پرہیزی کھانے کی بابت پوچھتی تو ہیں، مگر کھانوں کی ایک لمبی فہرست گنوانے کے بعد بھی انہیں پکانے کی نوبت نہیں آتی۔ بدن کی تھکاوٹ اور درد کو دور کرنے کے لیے انہیں جسم دبانے کو کہتی ہیں، مگر میاں کے عملاً آمادہ ہونے پر بھی ایسا نہیں ہو پاتا۔ اسی دوران سکا پانی لے آتا ہے۔ سکا ایک پرانے زمانے میں پانی لانے والے کو کہا جاتا تھا۔ اس زمانے میں گھروں میں مشکیزوں اور مشکوں کے ذریعے پانی ڈالا جاتا تھا اور یہ ڈیوٹی سکا انجام دیتا تھا۔ بیگم جو پہلے ہی گھنٹی نہ ملنے پر برہم ہیں، آواز بلند سکے کو وقت پر نہ آنے پر ڈانٹ دیتی ہیں۔ یہاں آپ کو ایک چھوٹی سی علامت نظر آ رہی ہوگی، یہاں ایک لفظ مس ہو گیا تو یہ علامت لگائی جاتی ہے، اور یہ علامت ظاہر کرتی ہے کہ اس میں جو مسڈ لفظ ہے جو کہ اس میں نہیں ہے وہ اوپر لکھ دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ لفظ یہاں آنا ہے۔ اسی دوران گھنٹی دریافت ہو جاتی ہے، جسے خود میاں صاحب نے گھنٹی پر رکھ دیا تھا تاکہ ننھا تب آزمائی نہ کر سکے۔ نوکر کی شامت آ جاتی ہے۔ ابھی یہ معاملہ ٹھنڈا نہیں ہوتا تو ننھا پٹ پٹ گاڑی سے کھیلنے لگتا ہے۔ پٹ پٹ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچوں کے کھلونے ایسے ہوتے ہیں جس سے بہت زیادہ شور پیدا ہوتا ہے۔ بیگم کے سختی سے منع کرنے پر وہ بلند آواز میں رونے لگتا ہے، جس سے شور بجائے کم ہونے کے اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ نوکر کو ریٹھے نہ ملنے پر ملامت بھی کرتی ہے اور پھر ہر ایک سے کہتی ہے شور مت کرو، میاں آرام کر رہے ہیں۔ بیگم کے جاتے ہی ملازم جھاڑو پھیرنے لگتا ہے۔ اسی اثناء میں ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے لگتی ہے، جس پر میاں صاحب للو کو پکارتے ہیں کہ کوئی ٹیلی فون ہی سن لے، لیکن بادلے ناخواستہ خود ہی فریضہ انجام دینا پڑتا ہے۔ اتنے میں بیگم صاحبہ آورد ہوتی ہیں، فرماتی ہیں یوں ہی تباہ نازک پر ظلم کیا، مجھے بلا لیا ہوتا۔ میاں اس کی بے تکی گفتگو اور شور سن کر کراہتا ہے، مگر بیوی کو کوئی احساس نہیں ہوتا اور وہ اس کی بات پر کان نہیں دھرتی۔ ابھی یہ موضوع زیر بحث تھا کہ ہمسائے کے گھر سے ہارمونیم اور گانے کی بے سری آوازیں آنے لگتی ہیں۔ ساتھ ہی پتہ چلتا ہے کہ ننھا گر گیا ہے اور خون بھی رواں ہے۔ بیگم صاحبہ اسے اس طرح تسلی دیتی ہیں گویا ڈانٹ رہی ہوں۔ غرض ایک افراتفری کی فضا گھر میں پیدا ہو جاتی ہے۔ اس پر سونے پر سہاگا فقیر کی صدا بھی شامل ہو جاتی ہے۔ میاں اس بے سکونی سے اس قدر گھبرا جاتے ہیں کہ بیگم سے ٹوپی اور شیروانی لانے کو کہتے ہیں۔ بیگم صاحبہ حیران ہو کر پوچھتی ہیں تو جواب ملتا ہے کہ آرام و سکون کے لیے دفتر جانے کا ارادہ ہے۔ اس طریقے سے ہمارا یہ مکالمہ مکمل ہوا، اور آپ یاد کیجئے اور امتحان میں اچھے نمبر لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔